بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ملک میں جاری دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 13 سے 14 ستمبر تک 2 مختلف آپریشنز میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 31 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کی بنیاد پر آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 بھارتی پراکسی یافتہ فتنہ الخوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر دوسری کارروائی بنوں میں کی۔ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں مزید 17 خوارج کو جہنم میں واصل کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کسی بھی بھارتی سرپرست خوارج کے خاتمے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ ملک سے بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 10 سے 13 ستمبر تک 2 مختلف آپریشنز میں بھی بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 35 دہشت گرد ہلاک کیے تھے۔ اس کے علاوہ 2 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ پیغام کہ افغانستان دہشت گردوں کی سپورٹ یا پاکستان سے تعلقات میں سے کسی ایک کو چن لے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور اب افغانستان کی حکومت نے اگر اپنی روش نہ بدلی تو پھر پاکستان افغانستان کے حوالے سے ایک جامع پالیسی اور منصوبہ تیار کرے گا۔ جی ناظرین، ادھر جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے شہداء آبائی علاقوں میں سپرد خار کر دیے گئے۔ سپاہی نصر اللہ روزی خان کو ان کے آبائی علاقوں پشین اور بارکھان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شہداء کے لواحقین، سول و عسکری حکام، علاقہ عمائدین اور لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صدر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور سینئر فوجی افسران کی جانب سے شہداء کی قبروں پر چادریں چڑھائی گئیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں او آئی سی کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ او آئی سی کا یہ سربراہی اجلاس قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد ہنگامی طور پر طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس دوحہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں، فلسطین کشیدگی، فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے تناظر میں بھی بلایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے ایک ہفتے قبل دوحہ میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا تھا، مگر اس حملے میں حماس کی مرکزی قیادت محفوظ رہی تھی۔ قطر پر ہونے والے اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان سمیت دیگر کئی ممالک نے اس حملے کی مذمت کی تھی اور قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دنیا کے 2 ارب لوگوں کی نظریں قطر میں ہونے والے عرب اسلامی سربراہی اجلاس پر ہیں۔ عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف واضح روڈ میپ نہ دیا تو یہ افسوسناک ہوگا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2 ارب لوگ یہ جاننے کے لیے منتظر ہیں کہ اس سمٹ سے کیا نکلتا ہے۔ سربراہ اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے ہونے والے حملے کی مذمت کے ساتھ مستقبل میں اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے حملے روکنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لینے کے امکانات ہیں۔ گزشتہ روز اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قطر اور خطے کے دیگر ممالک پر اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے حملوں کی بھرپور مذمت کی تھی۔ اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسرائیلی بربریت کے حوالے سے یہ خبر بھی اہم ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے کمشنر نے بتایا کہ اسرائیل نے آج غزہ میں ہمارے ادارے کی 4 عمارتیں تباہ کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے انروا کے کمشنر فلپ لازارنی نے کہا کہ اسرائیل نے ان کے ادارے کی 4 عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ فلپ لازارنی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ
اسرائیلی فورسز نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ان کے ادارے کی 10 عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ انڈروا کمشنر نے مزید بتایا کہ ان کے ادارے پر غزہ میں واقع پناہ گزین کیمپ میں صحت عامہ کے لیے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ادھر عرب ممالک نے نیٹو کی طرز پر مشترکہ فوجی قوت کے قیام پر غور و فکر شروع کر دیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب ممالک مصر کی تجویز پر عرب لیگ کے ارکان کے تعاون سے مشترکہ فوجی فورس کے قیام پر غور کر رہے ہیں۔ اس مشترکہ فوجی فورس میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے فوجی دستے اور ہتھیار شامل ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیٹو طرز کی مشترکہ ملٹری فورس بنانے کی تجویز 2015 میں پہلی بار مصر نے شرم الشیخ میں منعقدہ عرب سربراہی اجلاس میں پیش کی تھی۔ اس وقت اسے اصولی طور پر منظور کر لیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں ہونے والے اجلاسوں میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ کمانڈ اسٹرکچر اور فورس کے ہیڈ کوارٹرز پر اختلافات تھا۔ اس تجویز پر قطر کے دارالحکومت دوحہ پر ہونے والی اسرائیلی حملے، جس میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا، کے جواب میں دوبارہ غور شروع کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2015 میں مصری تجویز ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے یمن کے بڑے علاقوں پر قبضے کے جواب میں پیش کی گئی تھی، تاہم اس وقت یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت سے لڑنے کے بجائے سعودی قیادت میں اتحاد قائم کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب مصر دارالحکومت قاہرہ کو فورس کا ہیڈ کوارٹر بنانے پر زور دے رہا ہے۔ مصر، جو مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی فوج رکھتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ کمانڈر کا عہدہ عرب لیگ کے 22 ارکان میں گھومے، جبکہ پہلی مدت کے لیے مصر یہ خدمات انجام دے۔ تجویز میں یہ بھی کہا گیا کہ اس مشترکہ ملٹری فورس کا سیکرٹری جنرل ایک سویلین کے طور پر کام کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فورس بحری، فضائی اور زمینی فوجی دستوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ فورس عرب ممالک میں امن مشن بھی انجام دے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔